کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جب بیوی ہو اور باقاعد حیات ہو ماشاءاللہ بچے بھی اور مرشد کا تو دوسرا سسٹم تھا نا ان کے تو نہیں ان کی تو شادی ان پہ اس کی اللہ نہ کرے یار کیا بات کرتے ہو. وہ ان کی تو شادی جو ہے بیچاری کی تو بریک ہو جاتی تھی. ہمارا تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہاں بس تو آپ لازم جو ہے نا یہ اس سینسیٹیو آپ بے شک ہر ایشو پہ بات کریں. یہ بڑا نازک سا پہلو ہے. آ گیا دے دو یار. یار یہ آپ مہربانی کریں نا ادھر کارکنان کیا کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی جگہ ہے اور آپ مہربانی کریں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ ذرا نکل جائیں. شاباش. نہیں تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں. ادھر ہو جائیں آپ بھی. ادھر شبلی سے بات کرا سکتے ہو. کدھر ہے وہ؟ اس کو کہو گیا کیوں ہے. وہ جو آ جائے نا اس کو کہیں اب ہمارے پاس نہ بیٹھے. ہاں ادھر سے آیا تھا شانگلہ سے. آ گیا وہ. علی بخاری والا آپ چلیں جی. وہ سید فرین صاحب آ گئے یا نہیں آئے؟ سب چپ ہو جائیں. شعیب سید فرین صاحب کدھر ہیں؟ تو بدبخت کو بولو ادھر آ جائے نا. یار وہ ایک امید. چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں. الیکشن کے بعد یہ پہلی میری پریس کانفرنس ہے. ان 2 دنوں میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہے اور مختلف رائے اصحاب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ اپنے اظہار رائے دے رہے ہیں. اس پریس کانفرنس کے 2-3 اغراض و مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو علم ہے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہیمانہ طور پہ اور اتنے بھونڈے انداز میں الیکشن اتنے وسیع پیمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں. یہ ذرا فون سائلنٹ کریں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی. پری پول ریگنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے ساتھ سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے جب شیڈول کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں کہیں پر اپنا جھنڈا نہیں اٹھا سکتی تھی، نہ لگا سکتی تھی، نہ لہرا سکتی تھی. ہمارے ریلیز کنونشن الیکشن دن تک ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تمام حکومتوں کی طرف سے اس پہ پابندیاں تھی. آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا، یہ کون سا بول رہے ہیں؟ اس طرح تو میں بات نہیں کر پاؤں گا. الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے، نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی. اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے. پھر آپ لوگوں نے دیکھا
کہ ایک مخصوص دائرہ کار کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آر اوز یعنی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے آر او اور ڈی آر او لگا دیا۔ پاکستان کے سابق چار جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج صاحبان نے کیے تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی آر او ہوا کرتا تھا، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان اور کئی کیسز میں سول جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہوا کرتے تھے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا، جس پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا کہ جس سے انصاف جو ہیں وہ بری طرح پامال ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جانا بھی جو ہے یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ ان ریٹرننگ افسران کی اہلیت یا ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا جو ہے یہ توہین عدالت۔ اور انہوں نے ہمارے دوست عمیر نیازی صاحب کو جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا، جو ابھی تک آپریٹو ہیں۔ اب بعد کے جو واقعات ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسران نے ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے، ان کے پریمیسز سے کاغذات چھینے گئے، پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہے ہمیں کہیں پہ ڈول، کہیں پہ جوتا، کہیں پہ باجا، کہیں پہ ملی، کہیں گاجر، کہیں بینگن، یہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانات دیے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پوری جو پولنگ سٹاف تھا اور جو پولنگ سکیم تھی وہ مخفی رکھی گئی۔ ہر حلقے میں، میرے اپنے حلقے میں آخری دن تک مجھے نہ پولنگ سکیم ملی، نہ الیکشن کمیشن نے اس کو خود اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا۔ ضرورت یہ تھی کہ 2024 کے الیکشن تھے، ہر ڈی آر او کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے تھی اور اپنی ویب سائٹ پہ یہ تمام میٹیریل اپلوڈ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کتنے پولنگ سٹیشن ہیں، کون سا پولنگ شفٹ ہوا ہے اور کون پریزائڈنگ افسران ہیں۔ یہ ساری چیزیں مخفی رکھی گئی۔ پھر پولنگ ڈے آیا، پولنگ ہوئی، اور جس کے بعد ان تمام استبداد، ظلم اور جبر کے باوجود پاکستانیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں، پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سویپنگ میجارٹی دی۔ ابھی تک جو ہمارے امیدواران نے اوریجنل فارم 45 جمع کیے ہیں، اس کے مطابق 182 ممبران نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو چکے ہیں۔ 182 111 جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ۔ یہ فارم 47 جو ہے اس کے ذریعے بلوچستان میں ہم سے کوئی 21 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، ایک اور 7 دوسری، اور کوئی 7 نیشنل اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ۔ ان سب کے پاس فارم 45 ہے۔ میں کراچی گیا، صرف کراچی شہر کی 14 نشستیں سب ہم جیت چکے ہیں، ساری ایم کیو ایم کو دی گئی۔ اب دیکھیے اسٹریٹجی دیکھیں، جہاں پہ ایم کیو ایم کو نشستیں دی جا رہی ہے وہاں پیپل پارٹی کو جو ہے نہیں ٹچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کو علیحدہ ایکوموڈیٹ کرنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی لانا ہے، چوچو کا مربع بنانا ہے پارلیمان کو۔ میں نے کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں کمپین کی۔ وہاں کے جتنے ہمارے امیدواران ہیں ان کو ہرانے کے لیے ایم کیو ایم کو جو ہیں وہ دوبارہ سیاسی افقنامے پہ لایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم جو جتنی بھی نشستیں کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی ہے، ایک نشست بھی نہیں جیتی ہے، ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہم نے وہاں پہ 71 نشستیں سندھ اسمبلی میں جیتی ہیں، جس کو 6 یا 7 بتا رہے ہیں۔ پنجاب میں ہم حکومتی جو ٹارگٹ ہیں اس سے
72 زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں. ہمیں کسی کوئلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے. ہمیں مرکز میں کسی کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. کے پی میں چونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو کلچر ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ رورل علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے کتنے ووٹ لے چکا ہے. اور میرا اپنی مثال آپ کے سامنے ہے. میں جیتا ہوں 50,000 مولانا کے بیٹے سے اور 72,000 پلس جو ہیں سلیم سیف اللہ خان صاحب سے. وہاں میرے رزلٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم جا کے ڈی آر او کے دفتر کے آگے پہلے ہم نے دھرنا دیا. اس کے بعد اگر یہ ہمیں نہ دیتے تو ہم نے ہر حالت میں لینا تھا، کیونکہ ہماری روایات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے، آپ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کا انتظار کیا اور آپ ان کو جگہ دیں پلیز، آپ آ جائیں. یوں پورے ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے. اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح پرورٹ ہوتے ہیں، کنولوٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں بشمول پی ایم ایل این اپنے فائدے کے لیے اس پہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں جی حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمٹ کرتے ہیں، تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا، نہ کوئی پارٹی جائے گی. پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ہرایا گیا ہے. اور اگر یہ نظام جو ہے جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلایا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے. یہ الیکشن کے یہ نتائج، جس طریقے سے ان نتائج کو جو ہے مینیور کیا گیا، انجینئر کیا گیا، یہ واضح کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریگنگ کے لیے سہولت کاری کی ہے. انہوں نے بنیاد ڈالی ان انتظامی افسران کے ذریعے الیکشن کرانے کی، جس پہ ہم چیخے تھے کہ یہ اس طرح کریں گے، اور انہوں نے الٹا میں کنٹمپٹ کا نوٹس دیا. قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، اور ملک میں آج جو طوائف الملوکی بنی ہوئی ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی ہے. اور ہم ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام نے جن کو حق حکمرانی دیا ہے آپ ان سے چھین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو، یہ چوچو کا مربع ہو. اب چوچو کا مربع پہنتا نواز شریف کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک صرف 21 نشستیں جیت چکی ہے، جن کو وہ 73 یا 78 بتا رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشستیں جو وہ جیت چکی ہے وہ 56 ہے، ان کو وہ 137 بتا رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان بھر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے. میں آپ کے سامنے دور ترپارکر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں. میرے بائیں جانب عامر مغل صاحب جو ہمارے NA46 کے امیدوار تھے، ان کی سٹیٹسٹکس سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام آباد کی 3 نشستوں کی کنسالیڈیشن کے پروسیس کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ایشوئنس سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے. عامر مغل صاحب کے پولنگ سٹیشن کی تعداد 342 تھی. اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تمام فارم 45 موجود ہیں. اس حلقے کے 85,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں عامر مغل صاحب نے.
اور انجم عقیل صاحب نے لیے 41,000. اور یہ کہیں ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے. جب وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے علاقے بالخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بادشاہی ہے وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. 44,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا امیدوار جو ہیں یہ اب انصاف کے لیے دادرسی کے لیے پھر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حق، اس سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عوام کے، ان کے ووٹر کے حق پہ ڈالا گیا ہے. انہوں نے ان کو چنا لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، چونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ فیورٹ ہیں تو انجم عقیل صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. ابھی چند ویڈیوز آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں مان رہے ہیں. بلوچستان میں اور پنجاب میں 2 امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے کہ ہمیں غلط جتوایا. بلکہ اچھغزئی صاحب کی بھی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے. تو سید فرین صاحب شانگلہ سے امیر مقام کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، یہ جیت چکے ہیں. آپ ذرا اعداد و شمار بتائیں، کل آپ کی لیڈ کتنی ہے؟ ہمارے 59,000 آپ مجھے بتائیں نا سامنے. آپ 59,900 کچھ ہمارا ہے، اس کا ہے 48,000 اس کا ہے. اچھا رزلٹ بھی بنایا ہمارا، وہ صرف دستخط نہ کر سکا. پھر وہ رات کو صبح 4 ساڑھے 4 بجے میرے بیٹے کو اور 2 بیٹوں کو، ایک وہ عمر کے 30 کے جو امیدوار تھا صدر رحمان وکٹ کو، اس کو اٹھا کر کے لے گئے. 2 دن کے بعد اس کو چھوڑا. وہ پھر صبح ہم پہنچے 6 بجے، تو ہمارے پاس ساتھ ڈی سی مل نہیں رہا تھا. جب ملا تو اس نے پھر اس طرح گڑبڑ کر رہا تھا، پھر بار ہمارے سن نہیں رہی تھی. پھر ہمارے کارکن نکل آئے. کارکن جب نکل آیا تو اس نے احتجاج، پورا امن احتجاج کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو پھر اس کو میں ذرا مختصراً یہ بتا دوں، انہیں 11 ان کا حلقہ ہے. انہیں 11 کے اس حلقے کے مطابق جو انتخابی حلقہ انہیں 11، اس میں جو امیدواران ہیں اس میں امیر مقام کا ووٹ جو لکھا گیا ہے وہ 59,863 لکھا گیا ہے. یہ فارم 47 ہے. اور سید فرین صاحب، ہاں یہاں ان کا لکھا گیا ہے 54,311. فارم 45 ہمارے پاس. میں جی آپ بات کر رہا ہوں نا، یہ فارم 47 ہے. یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینج کیا گیا. اب ہوا یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. ان کے بچے کو، سدید الرحمان نام ہے ان کا، اس کو اٹھایا گیا. ہمارے ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے وکیل ہے اس کو اٹھایا گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا. اس کے بعد جو ہے فائر کھولا گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ ہمارا آدمی 18 ہمارا شدید زخمی ہے. اس میں ہمارے سینئر قیادت بھی بندے ہیں. ہمارا بچہ ہماری ڈسٹرکٹ تقریباً آدھی قیادت اس میں، ابھی بھی ہم پلچر بنائیں. ابھی ہم بس ٹھیک تھا تو اس غلط صاحب، ہماری آدھی قیادت جو ہے وہ جو ہے گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے. پورے شانگلہ ضلع میں کرفیو ہیں صرف امیر مقام کو جتوانے کے چکر میں. کیونکہ کے پی میں آپ کو پتا ہے کہ کے پی میں ان کے لیے یہ کرنا وہاں کے کلچر کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. تو ریزسٹنس آئی. اب جو ہے یہ حضرت ان کے بیٹے کو بعد میں 2 دن بعد پیش کیا گیا، دوبارہ کچہری سے اغوا کیا گیا. یہ ہر حلقے کی یہی کہانی ہے اور ہر حلقے کی یہی داستان ہے. عامر مغل صاحب مختصر صاحب بتا دیں کہ کب آپ نے لیڈ کی بتائی اور کب آپ کو بتایا گیا کہ فارم 47 میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، شام 5 بجے کے بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو تقریباً 9-10 بجے میں نے اپنے لائر بھیج دیے آر او آفس میں، اور میں گھر میں رزلٹ جو ہے وہ سارے جمع کر رہا تھا. تو جب کو میرے پاس کو 200 کے قریب آ چکے، 250 کے قریب، تو جب میری لیڈ کو 30,000 کراس ہوئی تو میں پھر آر او آفس چلا گیا. تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. تھوڑی دیر بعد جو میری لائر ہیں آمنہ علی اسلام آباد کی ایڈوکیٹ ہیں، ان کو اندر سے نکال دیا انہوں نے بائی فورس. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو اندر نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے بعد ہم کچھ صبح 6 بجے تک وہاں کھڑے رہے ہیں.
اور ہمیں اندر ہی نہیں گھسنے دیا گیا. ایف سی اور پولیس، اسلام آباد پولیس نے وہاں پہ گھیرا ہوا تھا اور گاڑیاں ان کی گھوم رہی تھیں اور ایک انہوں نے خوف کی فضا پھیلائی ہوئی تھی. اور صبح 6 بجے ہم خیر واپس آ گئے. تو 10 بجے جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا اس کے مطابق جو ہے وہ صبح تک میرے پاس سارے فارم 45 آ چکے تھے، 342 کے 342. اب ان فارم 45 کے مطابق یہ جو میں فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی ہیں آپ سارے چیک کر سکتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی PDF بھی ڈالی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنا کے ڈالی ہوئی ہے. مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ 85,000 ملا ہے اور جو انجم وکیل کو ملا ہے وہ 41,400 ووٹ. اس اڑا کے اس کو دے دی گیا کوئی 81,82,000 ووٹ اور مجھے دیا گیا 44,000 ووٹ. یعنی کہ اس کو سوئچ کیا گیا رزلٹ کو. میرے رزلٹ پہ اس کا نام لکھ دیا گیا، اس کے رزلٹ پہ میرا نام لکھ دیا گیا. یہ صرف میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، 47 میں بھی یہی ہوا ہے. وہاں 53,000 ووٹ کی ڈکیتی ماری گئی ہے اور 48 میں 50,000 ووٹ کی وہاں پہ ڈکیتی ماری گئی ہے. تو یہ اسلام آباد کی جو عوام ہے 22-24 لاکھ عوام، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا. یہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ہے اور ان کو آپ لا کے ذبح کر رہے ہیں. تو ہم یہ عوام جو ہے یہ اپنا مینڈیٹ آپ سے واپس لے گی. ہم تینوں سیٹیں اسلام آباد کی جیتے ہوئے ہیں اور تینوں سیٹیں انشاءاللہ ہم آپ سے واپس لیں گے. ابھی کرنٹ سٹیٹس یہ ہے جس طرح آپ کو شیخ افضل بھائی نے بتایا. ہم آج ECP گئے تھے تو انہوں نے جو فارم 48 جاری کرتا ہے دوبارہ کنسولیڈیشن کے بعد، اس سے اس کو روک دیا ہے اور انہوں نے فی الحال اس کو رزلٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے سے روک دیا. آج ہمیں اس پہ اسٹے مل گیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتوں میں یہ فارم 45 کی بنیاد پہ فیصلے ضرور ہوں گے اور یہ کوئی ریورس ہوگا، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 دن بعد، کوئی 6 ماہ بعد. اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت سازی ان جیلی کاغذات اور کی بنیاد پہ کر دی جائے تاکہ بعد میں جو بھی سکسیسفل ڈکلیئر ہو یا ان سیٹ ہوتا جائے گا تو تب تک یہ حکومت بنا بھی چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو مستحکم بھی کر چکے ہوں گے. ہم نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں. میری ذاتی رائے یہ تھی، پارٹی کی نہیں تھی، لیکن پارٹی میں نے یہ ذاتی رائے دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کریں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب 185 کے ممبران نیشنل اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں. یعنی وننگ کے بجائے جو ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں. اس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیریل ہو چکی ہے. پاکستان میں کبھی مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہے انسانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اپنایا نہیں رکھا گیا. میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا. 9 مئی کے بعد، 9 مئی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا اور اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا. یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کون سا. ذرا خاموش ہو جائیں یار، کیسے آپ لوگ ہیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے. پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا. ہم اس امید پہ تھے اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تائید کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. میرا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ستیاناسی کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹ ان. اور سٹ ان تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہے قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں. سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں. پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے. ہمارے پاس اب عدالتیں رہی نہیں ہے.
عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھے کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے، کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے، بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اور اب ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتا تھا محض انتخابی نشان چینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے، یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں، اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے۔ تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ناخن لیں۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی، اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں۔ ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں۔ کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، 185 کے ایوان کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ؟ آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہے وہ 30,000 سے ہار رہا ہے، صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آروز اور ڈی آروز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے۔ لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے۔ صرف ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا۔ تو لہذا 10 بستہ اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو، جمہوریت پہ رحم کریں، قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں، نہ کرو ایسا، نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے۔ آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے۔ حکومت بھی ہم بنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے۔ ہم پاکستانیت کے نام پہ، ہم فیئر پلے، جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا۔ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں، یہ فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کریں گے؟ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 45 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت صدر عارف الوی کو عمران خان کی جو سزا، تھوڑا خاموش ہو جائیں، میری گزارش ہے اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، بار بار آپ پیچھے سے بول رہے ہیں۔ صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائے معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا۔ یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں۔ وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے گا۔ کیا تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گی؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے۔ کل میں
خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف آپ ہوگا، کس کے خلاف دھرنا سب کے خلاف ہو، سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے۔ والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے، سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نیچ پہ پہنچایا ہے، تو لہٰذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے۔ پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں۔ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دیے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ شہزاد مربت صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب، جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے، میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے، اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا۔ ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں، حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دے، اس سے کیا حالات سدھرنے ہیں؟ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے، یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے۔ لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیا پی ٹی آئی کا، اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے بی این اے پہ لے آئیں۔ عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ نہیں، میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی آپ ہے، کل جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا کل آپ کے سامنے۔ ذرا کنفیوژن ہے چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں، میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے، یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ مرد صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی ان انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے، بحیثیت وکیل ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم 47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن پولنگ سٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے دھاندلی کی ہے، اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو، یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کرائیں گے، چونکہ ووٹ بھی ان کی تحویل میں، اسٹاف بھی ان کا ہے، تو لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسے کھول دیں، اور بکسوں میں جو ہے یہ جو فارم 45 ہے یہ پرائمری ڈاکیومنٹ ہے، یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، فرسٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور فارم 47 جو ہے اگر دوسرا آتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو کاپی جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی سی کو جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی آر او کو جاتی ہے، اس کی کاپی پولنگ سٹیشن میں موجود ہر ایجنٹ کو ملتی ہے، تو لہٰذا وہ تمام کاپیاں کلیکٹ کرنا اور ان کو غائب کرنا یہ ان کے بس سے باہر ہے، تو لہٰذا فارم 45 کی بڑی اہمیت ہے، سگنیفیکنس ہے۔ ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں نا، جو علاقہ انہوں نے منتخب کیا، سینٹرل پنجاب میں شاید
कुछ हालात ऐसे होंगे कि वहां पे तमाम हल्कों में इस तरह दाव चलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद और ये जो जेलम तक का इलाका है, इसको नॉर्थ पंजाब कहते हैं, नॉर्थ पंजाब को चुना है और ये सारी धांधली मेजॉरिटी नॉर्थ पंजाब में की गई है। अच्छा मरवत साहब ये बताइएगा, 2 रोज पहले ट्वीट किया था आपने, फिर डिलीट कर दिया, मरियम नवाज के हवाले से कोई ट्वीट था, उस हवाले से क्या कहेंगे? आपने देखी तो वो ट्वीट, आपने देखी थी ट्वीट? आपसे मैं पूछ रहा हूँ जिसने सवाल किया है, आपने देखी थी या आप गलत बयानी कर रहे हैं? मैंने कोई ट्वीट नहीं की थी, वो ट्वीट मेरे नाम पे जेली अकाउंट बने हुए हैं। आप सवाल सोच समझ के किया करें, पहले तो अपनी तहकीक तो किया करें। एक मिनट जी, नहीं आप ना बैठ रहे, आपका काम तो नहीं है ना इनसे बात करने का। मेरे नाम से बहुत सारे जेली अकाउंट बने हुए हैं और बार बार मैं इनको रिपोर्ट भी कर चुका हूं और सोशल मीडिया पे मैं शेयर भी कर चुका हूं। चूंकि मौलाना का हमने दड़न तख्ता कर दिया इलेक्शन में, मैं इसके पीछे उधर टांग भी गया, डी खान भी गया और हर जगह से उसका सफाया हुआ। अब इसने क्या किया, किसी एक जेली अकाउंट से कोई ट्वीट चली या जो भी चली, मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन हजरत इंदा के बारे में बात हुई है तो मैंने इस पे फिर मौकफ दिया अभी जब मैं मेरे नोटिस में ये लाई गई। लेकिन इससे पहले मौलाना ने अपने यानी कि गमाश्ते जो हैं, जिनके जो अपने आप को मुफ्ती भी कह रहे हैं और जो उनकी जबान है, कोई मुझे शराबी कह रहा है, ऐसे लानती और मलऊन अफराद को मुफ्ती कहना, मुफ्ती लफ्ज की तवीन है। ये इन्होंने जाके तवीन साहबा की ये स्टोरी शुरू की हुई है, ये सारा किया दरा मौलाना का है, ये मजहबी मुनाफिरत पे ला रहा है। मैंने इस पे वाज़ेह तौर पे कहा है, मेरा एक ट्विटर अकाउंट है और मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, इसके अलावा मेरे कोई अकाउंट्स नहीं है। तो लिहाजा अगर सैकड़ों की तादाद से जेली अकाउंट्स हैं, कल कला को ये फिर भी कोई इस तरह शोषा छोड़ सकते हैं। मैं वाज़ेह कर देता हूं कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्प्रिन की गोली से भी मैं मरता हूं तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमात, और ये मैं संजीदगी से कह रहा हूं, मौलाना को चाहिए मेरी खैर मनाए, क्योंकि ये मजहबी मुनाफिरत पे लाके उसका अगर ख्याल ये है कि मुझे गजन या नुकसान पहुंचाएगा, मैं कसम उठाता हूं, मैंने अपने कबीले से ऐद लिया हुआ है कि मुझे गजन पहुंचाने वाले की नस्लों को भी नहीं छोड़ना है। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म आप नवाज शरीफ को देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत में आती है तो आपकी जानिब से कौन से लोग हैं जिनके नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के लिए डिसाइड किए गए? हजरत ये सवाल की तुक ही नहीं बनती है, हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं और आप कहाँ की। नवाज शरीफ को मैं वज़ीर-ए-आज़म देख रहा हूँ, मैं तो उसको एक डाकू की शक्ल में देख रहा हूँ जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है। यानी शर्म आनी चाहिए इस शख्स को, कहते 46 के वोट थे, विक्ट्री स्पीच दे रहा है। ये विक्ट्री स्पीच तो उसने जब ये पाकिस्तान जिस दिन आया था उसी दिन दे दिया था। यानी कौन सी जमहूरी अकदार इसको अलाउ कर रही हैं कि आप इस मसनद को कबूल करें? कौन सा हक है इसके पास, MQM के पास या दीगरान के पास, कि जेली मैंडेट की बुनियाद पे ये कहें कि ये हम हुकूमत साजी करने जा रहे हैं? अगर ये आज समझते हैं कि इस तरीके से वो पाकिस्तान के अवाम का दिया गया मैंडेट चोरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आबियारी कर रहे हैं, ये कल्टीवेट कर रहे हैं पाकिस्तान में एक ऐसे कल्चर को कि जहां पे मुस्तकबिल में कोई उम्मीदवार इस उम्मीद से नहीं जाएगा कि उसकी अवाम में पॉपुलैरिटी क्या है, क्योंकि पॉपुलैरिटी या जीत जो है वो आवाम के फैसले से नहीं होगी, फॉर्म 47 पे होगी। कौन इसको गारंटी करेगा? ये चीज जो हुई है ये बेखनी के मुतरादिफ है, पाकिस्तान की बेखनी, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। इसको तमाम जमहूरी कुव्वतों को, तमाम जमहूरी पार्टियों को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम इदारों को इसको फिलफोर स्टॉप करना चाहिए। अगर ये चीज स्टॉप नहीं होती है, अंडू नहीं होती है, तो याद रखें कि पाकिस्तान के साथ
जो ज़ुल्म होगा आने वाले दिनों में इस जेली हुक्मरान मियां नवाज शरीफ को बिठाने के बाद अच्छा वो नाकाबिले तलाफी होगा। मरवा साहब ये बता दीजिएगा कि आपने देखा आज जो है MQM भी नून लीग से मिली है, पीपल्स पार्टी भी ये मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जबकि PTI की जानिब से आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 101 सीटें मिल गई, कंफर्म सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा कि आपको ये बाकी जो सीटें हैं रिवर्स होंगी, आपको मिल जाएंगी, और कितना टाइम लगेगा, और आइन में कितना टाइम है कि उसके बाद तक ये हुकूमत बन सकती है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इससे बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू पिछले 20 सालों में नहीं आया है, इतनी अहम नौइयत का, जहां पे पूरे पाकिस्तान के में आइन की हुक्मरानी, जहां पाकिस्तान में जमहूरियत की सर्वाइवल इतने हाई पैमाने पे स्टेक पे हो। जरूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे, अदलिया, फौज, क्योंकि अब जरूरत है, इनको समझना चाहिए, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक कमीशन बिठा दें। 3 दिन का काम है, इस कमीशन को तफवीज कर दें कि जी आप जानकारी करें कौन जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी 2-3 मेंबरों पे मुश्तमिल किसी कमीशन को बिठा दे, 3 दिन में पूरे पाकिस्तान के इस इशू का हल निकल आएगा, क्योंकि इसके लिए इतनी डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। सारा मटेरियल, सारे शवाहिद, हकाइक जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं ये समझता हूं कि हल यही है, अगर हम नॉर्मल अदालती तरीके से जाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये तब तक हुकूमत बना चुके होंगे। अच्छा शरफ साहब, पार्लिमानी सियासत में तो दाखिल होने पे आपको मुबारक हो, लेकिन दूसरी तरफ पार्लिमानी सियासत को कमज़ोर किया जा रहा है, जैसा कि गुज़श्ता 2 साल से बातें हो रही थी कि हैंग पार्लियामेंट होगी और हुकूमत बहुत कमज़ोर दी जाएगी, और इमरान खान से भी गुज़श्ता हफ्ते जेल में यही बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं कमज़ोर हुकूमत लेने की बजाय अपोजिशन में बैठूंगा, लेकिन पार्लियामान को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में आपको अगर कमज़ोर हुकूमत मिलती है तो क्या करेंगे? क्योंकि 2018 के बारे में इमरान खान ने अपने बयान में भी, जेल में भी और बाहर भी कहा है, बाहर भी, कि मुझे उस वक्त भी मखलूत हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो पार्लियामान को के अदारे को मजबूत करने के लिए फिर आपका प्लान क्या? देखिए, हुकूमत देना और लेना आइन के तहत अवाम का काम है। अवाम ने तो हमें 185 की सीटें यहाँ पे दी, सूबों में KP और पंजाब में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी, उनकी रिजर्व मिला के हमारी तो 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन रही है। 2/3 मेजॉरिटी हमारी हुकूमत किस हवाले से कमजोर है? कमजोर हुकूमत बनाना एक प्लान का हिस्सा है, ताकि हुकूमत चाहे नवाज शरीफ की हो, PTI की हो, कमजोर हो, ताकि लोग जो हैं वो जमहूरी अक़दार को मजबूत न कर सके। हमारी हुकूमत तो कमजोर नहीं है, हमारी हुकूमत हमें हमारी हुकूमत दे दे, हमारी अपनी सीटें दे दे, हम तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं, सबको वादे हैं। और ये जो पूरी दुनिया चीख रही है और कंडेम कर रही है, ये कोई घास नहीं खाते हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पे और कानून पे शब खून मारा गया है। सर ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साइबर वारफेयर भी जारी है, और उन्होंने ये भी मुख्तलिफ अफवाहें और खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फलां जमात के साथ शामिल हो गए, हमारे साथ शामिल हो गए, इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, अगर उनको ये अच्छा लग रहा है या किसी को भी अच्छा लग रहा है कि इन हालात में ये सब कुछ करने के बाद अब जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी तोड़ना शुरू कर दें, और ये कोई अखलाकी तौर पे किसी भी एंगल से कोई दुरुस्त किसी को नजर आ रहा है तो तोड़ें। मुल्क को तोड़ रहे हैं तो ये हमारे उम्मीदवारों को पहले नहीं तोड़े हैं, कितने मैंने सेनेटर्स हमारे अगवा हुए, मारा पीटा, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया। अब अगर ये और इस ड्रामे को तसलसल देना चाहते हैं, उनको समझ रहे हैं कि इसमें कोई खूबसूरती है, कोई निकार है, मुल्क में खुशहाली आ सकती है, तुम्हारे हमें तोड़े, हमें मजीद क्या रहेगी इस मुल्क में? मतलब हमने पार्टियों को मजबूत करना है। PTI ने कितने मुश्किल हालात में सब कुछ सहने के बावजूद हमने कहा हम इलेक्शन करते हैं, सारी कोशिश इस पे थी कि हम बाइकाट करें, हमने इलेक्शन लड़ा, कितने नामसाइद हालात में लड़ा, जब फिर भी अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब कहते हैं कि नहीं वो मैंडेट भी आप नहीं रख सकते। ऊपर से अब ये कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं जितने लोग जाना चाहें चले जाएं।
لیکن کیا پاکستانیوں کو یہ اچھا لگے گا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے منتخب ہوا امیدوار جو ہے وہ نون میں چلا جائے؟ اور نون کو کون سی یعنی اس میں ان کی تزئین و آرائش ہوگی؟ کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں پہ ہے۔ بروان صاحب یہ بتا دیجیے لاسٹ کوسچن کہ کیا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ حکومت سازی میں کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ اندرون خانہ آصف زرداری کی جانب سے پی ٹی آئی سے کیے جا رہے ہیں کہ حکومت سازی مل کر کی جائے۔ دیکھیں خان صاحب سے کل اجازت ملنے کے بعد تمام ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ شکریہ۔ سوري انتظار خبري بدر اعزاز